मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पाशका का चौथा अतवार मना रहे हैं, जिसे अच्छे चरवाहे का अतवार और बुलाहट का अतवार भी कहा जाता है। लिहाजा आज हम दो मौज़ूआत पर गौर करेंगे। पहला अच्छे चरवाहे का खूबसूरत मौजू है और दूसरा बुलाहट का खूबसूरत मौजू है। हम इस पर भी बातचीत करेंगे। यीशु मसीह में, जिंदा मसीह में जो अच्छा चरवाहा है, ये दो मौज़ूआत नहीं बल्कि एक ही मौजू है। लिहाजा आज हम अच्छे चरवाहे की जो पाक अंजील है उस पर गौर करते हुए ध्यान ज्ञान करेंगे कि अच्छा चरवाहा होने का क्या मतलब है और अच्छे चरवाहे की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, अच्छे चरवाहे की खूबियां कौन कौन सी हैं और जिन भेड़ों का जिक्र किया गया है उन भेड़ों की क्या जिम्मेदारी है और वो कैसे अपने अच्छे चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं और क्यों कर वो उसके पीछे चलती हैं। मसीह खुदान में प्यारे भाइयों बहनों, आज की जो पाक अंजील है जिसमें अच्छे चरवाहे का जिक्र किया गया है, भेड़ों का जिक्र किया गया है, इसका पस मंज़र मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब है, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने पैदाइशी अंधे को शफा दी थी। और फकी और फरीसी इस बात से बहुत नाला होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत मुखालफत करते हैं यीशु मसीह की और उस नाबीना शख्स की भी मुखालफत करते हैं। इस मौजज़े से कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप की मोहब्बत, रहमत और शफकत को ज़ाहिर करते हुए इस पैदाइशी अंधे को शफा दी थी। लेकिन जो फकी और फरीसी हैं, जिनकी जिस्मानी आंखें तो ठीक थीं लेकिन रूहानी आंखों की बसीरत नहीं थी, इसलिए वो इस पैदाइशी अंधे के मौजज़े को कबूल करने से कासर नज़र आते हैं। वो उसको हैकल से निकाल देते हैं और खुदा यीशु मसीह को ये बात नागवार गुजरी कि बजाय इसके कि वो अच्छे चरवाहे होते हुए इस भेड़ की देखभाल करते, इसको कबूल करते, उन्होंने क्या किया कि उसको हैकल से निकाल दिया। ये पस मंज़र है आज की पाक अंजील का। यीशु मसीह फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। और खुदा यीशु मसीह ने सलीबी कुर्बानी के ज़रिए ये साबित करके दिखाया कि यीशु मसीह की जो मोहब्बत है, कुर्बानी है, वो बेलौस है और वो दूसरों को बचाने के लिए आया है। इसलिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। अच्छे चरवाहे की ये खूबी है कि वो अपनी भेड़ों की खुशबू और बदबू को पहचानता है, उसके साथ रहता है, उनकी रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है, यानी वक्त पर उनको घास चराने के लिए लेकर जाता है, पानी पीने के लिए उनको वक्त पर लेकर जाता है और जंगली जानवरों के हमले से उन्हें बचाता है, उनकी निगहबानी करता है। लिहाजा अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी जान को खतरे में डालता है और अपनी भेड़ों को बचाता है, उनकी अफजाइश को देखकर खुश होता है। और यकीनन अच्छा चरवाहा वो है जो खोई हुई और भटकी हुई भेड़ को ढूंढता है, उसकी तलाश करता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, अच्छी भेड़ें वो हैं जो वफादार हैं, अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुनती हैं और उसकी आवाज़ को पहचानती हैं और वफादारी के साथ उसके पीछे चलती हैं। इनको हम वफादार भेड़ें कहते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वो क्यों उसके पीछे चलती हैं? क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती, बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। इसलिए आइए मसीह खुदा में
پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے ایمان میں قائم رہتے ہوئے ہم ہمیشہ یسوع المسیح جو اچھا چرواہا ہے اور ان کی جن کو اس نے مسا کیا ہے، مخصوص کیا ہے، ان کی آواز کو پہچانے اور ان کے پیچھے چلے۔ خود ساختہ جو پاسٹرز ہیں، پادری ہیں، جو اپنے آپ کو خود مقرر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں پاسبان ہونے کا، ان کو پہچانے اور ان کی آواز پہچانے کہ کیا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اس کے پیچھے چلیں اور وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں جو خدا کی طرف سے ہے اور جو خدا کا ممسوح ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، زندہ مسیح اچھا چرواہا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کی آواز سن کر وفاداری کے ساتھ اس کی وفادار بیڑے ہوتے ہوئے وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ آج جب کہ ہم بلاہٹ کا اتوار بھی مناتے ہیں، اس موضوع پر غور کریں گے۔ بلاہٹ خدا کا تحفہ ہے، یعنی خدا جب انسان کو بلاتا ہے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، مشن کے لیے، تو ہم اس کو بلاہٹ کہتے ہیں، یعنی خدا کا بلاوا۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے نبیوں کی ایسی بلاہٹ کی خوبصورت کہانیاں ہیں اور ان کا عظیم مشن جس کے ساتھ خدا نے ان کو بلایا۔ پرانے عہد نامے میں حضرت ابراہیم کی خوبصورت کہانی ہے کہ کیسے خدا نے اس کو بلایا اور اس کو عظیم تر بنا دیا، جو ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ سیموئیل نبی کی کہانی ہے، ارمیا نبی کی کہانی ہے۔ جب خدا انسان کو بلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ناچیز اور ادنا محسوس کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں خدا کا یہ کام کرنے کے لیے لائق ہوں، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر اور ناچیز جانتا ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ عام لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو قوت بخشتا ہے، ان کو مسا کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے اور ان کو خاص بنا کر ایک خاص مشن دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ نئے عہد نامے میں جتنے بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ان میں سے کچھ محصول لینے والے تھے اور کچھ ماہی گیر تھے۔ خدا یسوع مسیح نے ان کو چنا اور ان کو جو ماہی گیر تھے ان کو آدمگیر بنایا اور آدمگیر سے عالمگیر بنا دیا۔ مقدس پالوس رسول کی کہانی ایک خوبصورت کہانی ہے کہ کیسے وہ پہلے مسیحوں کو اذیت دیتا تھا، چن چن کر ان کو مارتا تھا، لیکن جب جی اٹھا یسوع اس کی زندگی میں آتا ہے، اس پر ظاہر ہوتا ہے، تو یہ شخص جو ٹارگٹ کلر تھا، یہ خدمت کرنے والا اور زندگی اور امید کی انجیل کا پرچار کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ایمان کی روشنی پھیلانے والا بن جاتا ہے، زندگی بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ محسوس کریں خدا آپ کو کسی خاص مشن کے لیے، مقصد کے لیے بلا رہا ہے، تو یہ وقت ہے فضل کا اور خدا کی رحمت کا کہ اپنی زندگی کو اس کے نام کریں، اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اس کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ یہ خدا کی امانت ہے۔ چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں یا کارپینٹر ہیں، حجام یا رکشہ ڈرائیور ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا کال سینٹر پہ جاب کرتے ہیں، انجینئر ہیں یا پولیس کے محکمے میں ہیں، پانی یا بجلی کے کسی محکمے میں ہیں، فوج میں ہیں یا نیوی میں ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیں خدا آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ زندگی کی ایک ایک سانس جو ہے یہ خدا کی ایک عطا ہے، خدا کی نعمت ہے، خدا کا تحفہ ہے، اور آپ کی زندگی کی ایک ایک سانس اس وقت بامعنی با مقصد بنتی ہے جب آپ خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ لہذا مسیح ایمان کے مطابق بلاہٹ بنیادی طور پر 3 قسم کی ہے، یعنی شادی شدہ زندگی، نکاح کا پاک ساکرامنٹ، اس کو قبول کرنا اور اس کے ذریعے بپتسمے کی بلاہٹ کا جواب دینا۔ دوسرا کہانت یا راہبانہ زندگی ہے، اور تیسری سنگل یعنی کنوارے رہتے ہوئے، چاہے آپ اپنے خاندان میں ہیں یا کسی مذہبی جماعت کا حصہ بن کر، جیسے بھی آپ ایک سنگل لائف گزارتے ہیں،
یہ بھی ایک خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے اور کیتھولک کلیسیا اس کو پہچانتی ہے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لہذا ان تینوں بلاہٹوں میں سے کسی ایک کو آپ نے شاید چنا ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ بلاہٹ دی ہے، چاہے آپ نکاح کا پاک ساکرامنٹ حاصل کرتے ہیں، چاہے کہانت یا راہبانہ زندگی خدمت کا ساکرامنٹ حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ سنگل ہیں، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے۔ اور یاد رہے کہ بلاہٹ کا جواب دینا اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ لہذا بے لوث محبت کے ساتھ بے لوث خدمت کرنا مسیحی زندگی اور مسیحی بلاہٹ ہے۔ آپ سب کو بلاہٹ کا اتوار اور اچھے چرواہے کا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔